شیعہ کے نزدیک افضلیت کا معیار خاندان ہے، اہل سنت کے نزدیک نفع اسلام ہے، اور نفع اسلام کے بارے میں رسول اللہ خود کہہ گئے، بخاری میں ہے، اپنی عمر مبارک کا آخری خطبہ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا سارے کھڑکیاں دروازے بند کر دو، فرمایا کہ مجھ پر جس بندے کا سب سے زیادہ احسان ہے اپنی جان اور مال کے ساتھ وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور نفع اسلام قرآن نے کہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، دو چیزیں فضیلت کا معیار ہے، انفاق اور اقتال، اس میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ اتنے واضح باتیں ہیں، توجہ ہے آپ کی۔ ہم نسب کا انکار نہیں کر رہے، نسب کا انکار نسبی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں نسب و خاندان باعث فضیلت ہے، افضلیت نہیں۔ توجہ ہے آپ کی۔ اس پر ایک جملہ کہوں آپ کے سامنے، مجھے بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام افضل ہیں یا حضور؟ مجھے جواب دو نا، حضرت یوسف علیہ السلام افضل ہیں یا حضور؟ اور بخاری شریف اٹھاؤ، بخاری شریف کتاب المناقب میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اکرم الناس، حضور سب سے زیادہ اکرم اور عزت والا کون ہے؟ حضور نے فرمایا اتقاکم، جو سب سے بڑا متقی ہے۔ فرمایا نہیں حضور، دوسری بات پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا یوسف۔ کہنے لگے حضور کیسے؟ فرمایا یوسف نبی، ان کے باپ یعقوب نبی، ان کے باپ اسحاق نبی، ان کے باپ ابراہیم نبی۔ فرمایا جس نبی کی 4 لڑیاں نبی ہو وہ اکرم ہوتا ہے۔ حضور کے والد ہمارے آقا سیدنا عبداللہ لیکن نبی نہیں ہے۔ حضور کے دادا ہمارے آقا حضور سیدنا عبد المطلب نبی نہیں ہے۔ حضور کے پردادا ہمارے آقا سیدنا ہاشم نبی نہیں۔ حضور کے پردادا حضور سیدنا عبد مناف نبی بولو، سیدنا قصی نبی۔ اور یہاں بخاری میں کیا آیا؟ حضرت یوسف کی 4 لڑیاں نبیوں کی ہیں، یہ فضیلت ہے، لیکن افضل کون ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ سمپل مسئلہ ہے یہ، سادات کی قدموں کی دھول آنکھوں کا سرما، یہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، یہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے یہ مذہب ہے، لیکن یہ مسئلہ اعتقاد کا نہیں ہے، فضیلت کا ہے۔ اعتقاد کا مسئلہ افضلیت کا ہے، اور افضلیت نفع اسلام سے آتی ہے، تقوی اور قرب الہی سے ہے، اور اس کا مصداق حضرت ابو بکر صدیق ہے، خود یہ سادات اور مولا علی کا عقیدہ ہے۔ اب اس وضاحت کے بعد بھی حضور سید صاحب شاہ صاحب کہا جائے کہ یہ نسبی ہے، تو پھر اس تہمت کا الزام تمہیں قبر میں خدا کو دینا پڑے گا۔ ہم نے اگر یہ بات غوث پاک کے راستے سے ہٹ کر کی ہے تو گلے میں پھندا ڈالنا، یہ بات اگر حضرت داتا صاحب سے ہٹ کر کی ہے تو ہمارے گلے میں پھندا ڈالنا۔ مجھے کہنے دیجیے یہ بات اگر ہم نے حافظ الحدیث سید جلال الدین شاہ صاحب قدس سر العزیز سے ہٹ کر کی ہے تو گلے میں پھندا ڈالنا، سرکار محدث اعظم سے ہٹ کر کی ہے گلے میں پھندا ڈالنا۔ میرے آقا شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ جو اس مسئلے کو لے کر کھڑے ہوئے، میں کہتا ہوں ان کی کتاب کا ایک سطر اس کا گواہ ہے۔ آپ کے شہزادے سرکار سید امیر شریعت مولا پیر عبدالحمید سیالوی رحمہ اللہ، ان کی کتابیں، ان کے تقاریر، ان کے خطبات، ان کا اعلامیہ دیکھیں۔ یار ہمارا قصور یہ ہے کہ جن کا نام شجرے میں لیا ان کے پیچھے چل رہے ہیں، تم آزاد فصل میں جدھر چاہو روندو، تم شہنشاہ بنے رہو۔ ہمارے جملے اگر سخت لگ رہے ہیں تو اس پر بھی معافی مانگتے ہیں۔ آ جائیے، تصور میں پاؤں پکڑ لیتے ہیں۔ میں نے جملہ اگر جذبات میں کوئی ایسا کہا جو شان کے خلاف ہے، واپس لیتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، لیکن جس چیز کو آپ نے ڈسٹرب کیا وہ معافی کا سوال نہیں ہوتا۔ آپ نے اہل سنت کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا، کیونکہ دونوں بات کرنا میرا حق ہے۔ جہاں ایک جذبات کے لیے آہستہ بات کرنا، وہاں جو شریعت تقاضا کرتی وہ حکم بیان کرنا بھی۔ توجہ ہے آپ؟ افضلیت سیدنا صدیق اکبر، آپ کہیں گے کیوں اس پر زور دے رہے ہو؟ میں نے کہا اس لیے دے رہے ہیں، سنیے اس بات کو۔ خلافت کا جھگڑا ہمارا شیعہ کے ساتھ ہے، وہ پہلا خلیفہ نہیں مانتا، تفضیلی ہے، وہ پہلا خلیفہ مانتا ہے، وہ افضل نہیں مانتا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کو تو چھوڑیے، اس کی تو آئیڈینٹی واضح ہے، اس کی شناخت واضح ہے۔ کوئی میری تقریر سے یہ نہ بولے کہ آپ فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ میں نے کہا کیسی فرقہ واریت؟
کوئی شیعہ ہے اس کو بولو تم حضرت ابو بکر کو افضل مانتے ہو، کہ لگا نہیں، تو میں نے کہا شیعہ کا یہ عقیدہ ہے، کہ لگے ہاں، تو میں نے کہا یہی تو بول رہا ہوں، اور کیا بول رہا ہوں کہ یہ عقیدہ سنی کا نہیں ہے۔ شیعہ سے ہمارا اختلاف حضرت ابو بکر کے پہلا خلیفہ ہونے نہ ہونے پر ہے، توجہ ہے آپ کی۔ لیکن ہمارے درمیان کچھ لوگ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ ابو بکر صدیق کا یوم مناتے ہیں، سیدنا ابو بکر کا، اور لکھتے ہیں خلیفہ اول۔ آپ کہتے ہیں کہ مسئلہ ختم ہو گیا، مسئلہ ان سے خلافت کا نہیں ہے، افضلیت کا ہے۔ اب اس میں مسئلہ سنیے، باہر شریعت اٹھا کر دیکھیے، حضرت ابو بکر، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے حضرت ابو بکر افضل ہیں کیونکہ آپ خلیفہ، کیونکہ آپ پہلے خلیفہ بنے اس لیے آپ افضل ہوئے۔ ہم نے کہا نہیں، افضل تھے اس لیے پہلے خلیفہ ہوئے۔ یہ لطیفہ نہیں، عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ لفاظی نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے، افضل ہو گئے۔ ہم نے کہا نہیں، خلافت افضلیت نہیں ہے، بلکہ افضل تھے اس لیے خلیفہ ہوئے۔ کس نے کہا؟ میں نے کہا مولانا مرتضیٰ نے کہا۔ کس نے کہا جی؟ خلافت صدیق اکبر کا انکار کرنے والا رافضی ہے، ٹھیک ہے، اور افضلیت صدیق اکبر کا انکار کرنے والا مترفضہ ہے، اور سنی دونوں نہیں ہیں، سنی دونوں۔ تاجدار گولڑا کا فتویٰ ہے، فتاوی مہریہ شریف، آخر میں آپ دیکھیے، آپ سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص اگر مولا کائنات کو ابو بکر صدیق سے افضل کہے تو فرمایا شیعہ کی بدعات ہے۔ اب شیعہ کی بدعات سے مراد شیعہ کا لفظ سنی پر نہیں بولا جاتا، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو یہ لفظ ادھر استعمال کرے، سیدنا علی کو حضرت ابو بکر سے افضل کہے، وہ سنی نہیں ہے، تو یہ مسئلہ فضائل کا نہیں ہے، یہ عقیدے کا ہے۔ توجہ ہے۔ اور کوئی ہمارا سید بزرگ اور ہمارے بڑے بزرگ اگر بیٹھے ہیں تو وہ دل میں کوئی محسوس نہ کرے اس بات کو، کیونکہ میری تقریر مکمل نہیں ہوئی، اب مکمل ہو رہی ہے اس بات پر، کیونکہ یہ ہم نے اس لیے کہا کیونکہ یہ علی شیر خدا نے کہا۔